اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے قارون اور ایک بدکارہ عورت کا واقعہ۔ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ قارون جو ہے وہ ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ کی ذات نے بے شمار مال و دولت دیا اور اس کے بے شمار خزانے تھے، اور اس کے خزانوں کے متعلق ملتا ہے کہ جو ان کی چابیاں تھیں وہ اونٹوں پر جو ہے رکھی جاتی تھیں۔ تو بہرحال جناب موسیٰ کا دور تھا اور جناب موسیٰ کا وہ رشتہ دار بھی ہے۔ تو جب جناب موسیٰ نے زکوٰۃ کا حکم آیا اور زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو قارون نے اس سے جو ہے وہ انکار کیا، اور وہ اپنے جو مال و دولت تھا وہ راہ خدا میں دینا تو دور کی بات، وہ جو ہے لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، اور لوگوں کے درمیان بھی جو ہے خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا جو ہے وہ صرف نہیں کرتا تھا، اور لوگوں کے درمیان بھی اس کو تقسیم نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی حد تک جو ہے محدود رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ آپ اس میں سے جو ہے زکوٰۃ دیں، تو اس نے اس چیز سے جو ہے انکار کیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اس سے ایک جو ہے چانس دیا کہ کہا کہ آپ کے پاس جو اتنی زیادہ مال و دولت ہے تو چلیں آپ جو ہے اپنی ہزاروں کی جو تعداد میں گوسفند ہے ان میں سے جو ہے ہر ہزار کے بدلے میں جو ہے آپ کیا کریں، ایک جو ہے گوسفند دے دیں، اور اسی طرح دینار جو ہیں ان میں سے بھی آپ جو ہے 1000 دینار جو دے دیں۔ تو بہرحال یہ مختصر سی جو ہے شرط اس نے قبول کی، اور جب گھر آیا تو اس نے اپنی تمام تر جو مال و دولت تھی اس کا حساب و کتاب کیا۔ تو یہ جو ایک چھوٹی سی اس نے شرط اور بات مانی تھی کہ چلے میں اپنے جو اتنے بے شمار دینار ہیں ان میں سے جو ہے ہر دینار میں سے جو ہے آپ کو 1000 دینار کے حساب سے دے دوں گا۔ تو یہ بھی ظاہری بات ہے ہزاروں میں جو ہے وہ چلی گئی، اور اتنا بڑا اس نے جو ہے جب حساب و کتاب کیا تو وہ اس سے بھی انکار کرنے لگا، اور اس نے اپنے جو ساتھی تھے ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب جو ہے جناب موسیٰ وہ ہمارے مال و دولت پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان میں سے بھی اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، تو اب کوئی ایسا رائے حل نکالا جائے کہ جس سے جناب موسیٰ سے ہماری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے، اور ہم جو ہے زکوٰۃ بھی ہمیں نہ دینا پڑے، اور ہمارا جناب موسیٰ سے بھی جو ہے ایک واسطہ اور جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بہتر سمجھیں وہ کر لیں۔ تو اب اس نے کہا کہ آپ جو ہے اس معاشرے کے اندر جو زنا کرنے والی ایک بدکارہ عورت ہے کہ جس کا کردار جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، آپ اس کو بلائیں، اور میں اس کو جو ہے 1,00,000 دینار دوں گا، اور اس کے بدلے میں اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ کروں گا کہ میں آپ نے اگر یہ کام کیا تو آپ سے جو ہے شادی بھی کروں گا اور 1,00,000 دینار بھی دوں گا۔ وہ کام کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ خطاب کر رہے ہوں گے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر جو ہے اس کے اوپر تہمت لگانی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو ہے زنا کیا ہے۔ تو اب جب اگلے دن جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے، تو اسی اثناء میں جو ہے یہ قارون بھی بیٹھا تھا۔ تو جناب موسیٰ خطبہ کے دوران فرمائے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت جو ہے وہ کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرے گی تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو اب یہ درمیان میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کیا یہ حکم صرف عام لوگوں کے لیے ہے یا اے اللہ کے نبی آپ کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا کرتا ہوں تو یہاں پر اس نے کہا کہ اس کو تو ہمارے معاشرے میں جو ہے زنا کہا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سوچ سمجھ کے بات کیے کرو، کیا میں ایسا فعل انجام دے سکتا ہوں؟ تو اب اسی اثناء میں اس نے اپنے جو نوکر تھے ان کو حکم دیا کہ اس عورت کو جو ہے بدکارہ عورت جو ہے اس کو لایا جائے۔ جب وہ عورت آئی تو جناب موسیٰ نے دیکھا اور اس سے جو ہے سوال کیا کہ اے عورت، کیا آپ نے جو یہ بات قارون کر رہا ہے یہ درست ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ زنا کیا ہے؟ تو اب اس عورت نے جو ہے بڑے سوچ سمجھ کر اور بڑی ہی جرأت مندانہ انداز میں جو ہے جواب دیا کہ جو چیز اور جو الفاظ اور جو تہمت قارون لگوانا چاہ رہا ہے میرے ذریعے وہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور اس نے مجھے مجبور کیا ہے اور اتنے جو ہے دیناروں کا وہ وعدہ کیا اور شادی کا بھی وعدہ کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہاں پر لایا گیا ہے۔ لیکن میں یہاں پر جو ہے مجمع کے دوران لوگوں کے درمیان جو ہے یہ بات کہتی ہوں اور اس چیز کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ کوئی زنا اور برا کام
نہیں کیا۔ تو بس یہی جو ہے وجہ بنی کہ جناب موسیٰ نے قارون کے لیے جو ہے خدا کی بارگاہ میں بد دعا کی، اور اللہ کی ذات نے اس کو جو ہے تباہ و برباد کیا۔ اب جب اس کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوا تو اس کے بعد پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب کیونکہ اس کے خزانے جو ہے مال و دولت وہ بچ گئی تھی، تو اب سارے لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس سے جو ہے عبرت حاصل کرتے کہ اللہ کے نبی کے اوپر اس نے تہمت لگانے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی نے جو ہے دعا کی اور اس کو جو ہے خدا نے غرق کر دیا۔ وہ غضب خدا کا جو ہے اس کے وجہ سے جو ہے واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب جو مال و دولت بچا ہے وہ جناب موسیٰ جو ہے اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب پھر جو ہے اللہ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا یہ لوگ جو ہے میرے اوپر جو ہے تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ جو مال و دولت بچا ہے وہ میں اپنے لیے جو ہے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ دعا کی تو خداوند متعال نے اپنے عذاب سے جو ہے اس کے تمام تر خزانوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور اس طرح جو ہے صفحہ ہستی سے قارون کا جو ہے نام و نشان وہ ختم ہو گیا، اور اس کے خزانے بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے ہمیشہ اس خدا کی تمام تر نعمات کا جو ہے شکر ادا کرے، اور جو اللہ کی ذات نے انسان کو نعمات دی ہیں ان میں سے خود بھی استفادہ کرے، ان کو استعمال کرے، اور اس میں سے جو ہے جتنا ہو سکے ممکن ہو وہ لوگوں کے بھی مدد کرے اور لوگوں کے درمیان جو ہے تقسیم کرے، تاکہ خداوند متعال کی ذات جو اللہ نے نعمات دی ہیں ان میں مزید جو ہے وہ اضافہ فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال کی ذات ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعا میں یاد فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔